سورۃ الفرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، نہایت متبرک ہے، بہت بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان یعنی قرآن اپنے بندے پہ نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ تاکہ سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو، خبردار کرنے والا ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ قرآن کی بجائے لفظ فرقان استعمال ہوا ہے، کیونکہ قرآن تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا بھی ہے۔ مثلاً کوئی شخص قرآن عربی میں پڑھ لیتا ہے یا کوئی حافظ بن جاتا ہے، لیکن اس کے پاس فرقان نہیں ہوتا، اس کو اچھے برے کا فرق نہیں پتا ہوتا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا عمل باقی نہیں رہا جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتا ہے مگر تمہارے لیے اس کی وضاحت ہو چکی ہے، یعنی سب کچھ بتایا جا چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں قرآن مجید کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ یہ فرقان ہے اور اس کو سب تک پہنچا دو، لیکون للعالمین، پورے جہان والوں کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی تو آئے گا نہیں، کوئی نئی کتاب تو آئے گی نہیں، یہی لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کی، اور اس کے بعد مسلمان امت کی ذمہ داری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کو پوری دنیا میں بانٹا جائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمان و زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی، یعنی ایک اندازے سے بنایا، چاہے ستارے ہوں، سیارے ہوں، ان کا سائز، ان کا حجم، ان کا والیوم، سب کچھ اللہ نے اپنے اندازے کے مطابق رکھا کہ کس چیز کی کتنی ضرورت ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ سورج اگر جہاں پر اس وقت زمین سے جتنے فاصلے پر ہے، اگر اسے تھوڑا سا بھی قریب آ جائے تو زمین کی ہر چیز جل کے رہ جائے، اور اگر تھوڑا سا بھی دور چلا جائے تو ہر چیز فریز ہو کر رہ جائے۔ تو یہ فاصلے بھی جو اللہ نے رکھے اور ان کے سائزز جو اللہ نے بنائے، ان سب کے اندر بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اسے چھوڑ کر لوگوں نے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مخلوق ہے، کریٹر نہیں، کریشن ہے۔ تو جو کریشن ہے وہ معبود کیسے بن سکتی ہے؟ جو خود اپنے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی خود جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں، چاہے وہ کوئی انسان ہے، بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان سب پر تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں بھی آئیں، اگر وہ خدا ہوتے یا وہ دوسروں کی قسمت بنا بگاڑ سکتے تو وہ خود کسی پریشانی کا شکار نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن سے یہ توقع رکھتے ہیں وہ تو خود اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ زندگی دے سکتے ہیں، اور نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ تو ان سے تم توقعات کیوں رکھتے ہو؟ ان سے دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ ان کے پاس اپنی حاجتیں کیوں لے کر جاتے ہو جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں، اور اس اللہ کو چھوڑ کر جو خود کہتا ہے مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا؟ تو یہ انسان کی سراسر جہالت ہے کہ جہاں سے ضرورت پوری ہو سکتی اس کو چھوڑ کے ایسی جگہ جائے جہاں کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے، اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہتے ہیں یہ رسول کیسا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ ان کے خیال میں رسول کو سپر ہیومن ہونا چاہیے، انسانوں والی کوئی ضرورت اس میں نہ ہو۔ پھر وہ انسانوں کے لیے نمونہ کیسے ہو سکتا ہے، رہنمائی کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے، جس کو انسانوں کی فیلنگز ہی نہ پتا ہو، جس کی ضروریات انسانوں والی نہ ہو؟ کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اب تو ان کے اپنے حالات اتنے خراب ہیں تو ہم ان کو کیسے مان جائیں؟ اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بہت بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے
تو ان کی بتائی ہوئی چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے تمہیں دے سکتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کے پاس کمی تھی تو اس نے اپنے رسول کو نہیں دیا، اس کی ایک حکمت تھی. اگر آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوتا تو جن کے پاس نہیں وہ کہتے ہم اس دین کو کیسے فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول کے پاس تو سب کچھ تھا اس لیے وہ بڑی باتیں کرتے تھے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں اس لیے ہمیں اس دین کو یا اس طریقے کو فالو نہیں کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا، اس لیے ان کے اوپر مختلف طرح کے حالات گزرے اور انہوں نے ہر حال میں اللہ کی اطاعت کی. فرمایا کہ وہ تو اس سے زیادہ بھی بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا تھا، بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محلات. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، قیامت کو نہیں مانتے، اور جو گھڑی کو جھٹلایا اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. جب وہ دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سنیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے، یعنی ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے، اور جہنم کے تنگ اور تاریک جگہ پر ان کو ڈالا جائے گا تو اپنی موت کو پکاریں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، لیکن موت نہیں آئے گی. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے. اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں یہ آج اللہ کو چھوڑ کے پوج رہے ہیں. سب اکٹھے ہو جائیں گے. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، یعنی خوب دنیا دی، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے. یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم اپنی شامت ٹال نہ سکو گے، کہیں سے مدد نہ پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کو مزہ چکھائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے وہ سب کھانا کھانے والے، بازاروں میں چلنے پھرنے والے تھے. یعنی اسلام میں دین اور دنیا الگ نہیں، بازار بھی انسانوں کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، کھانا بھی انسان کی ضرورت ہے. اصل بات یہ ہے کہ بازار میں رہتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے اپنے رب کو یاد کرے انسان. دراصل ہم نے تو تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہر انسان دوسرے کے لیے ایک امتحان ہے. اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے. اور ایک حقیقت ہے کہ انسان خواہ اس کا کتنا بھی قریبی عزیز پیارا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کے لیے امتحان ہے. مثلا قرآن مجید بتاتا ہے کہ تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد یہ سب بھی تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے. اور عموماً انسان کو زیادہ دکھ بھی ان کی طرف سے پہنچتے ہیں جن کے ساتھ پیار زیادہ ہوتا ہے، جن سے محبتیں زیادہ ہوتی ہیں. ایسے موقع پر انسان کیا کرے؟ کیا ان رشتوں کو کاٹ کے رکھ دے؟ نہیں. اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ کیونکہ صبر ہی کا امتحان ہے. یہ سچویشنز آتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا ٹیسٹ لے کے اس کے درجے اور بلند کر دے. یہ بھی اللہ کی مہربانی کا ہی ایک طریقہ ہوتا ہے. لہٰذا انسان کو کسی بھی قسم کی جو مشکل پیش آ رہی ہو اس میں صبر سے کام لینا چاہیے اور ان رستوں پہ چلتے رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں اس لیے مبعوث کیا کہ میں تمہیں بھی آزماؤں اور تمہاری وجہ سے ان لوگوں کو بھی آزماؤں جن کی طرف تمہیں بھیجا ہے. یعنی سب کی آزمائش ہے اور ہر شخص کی آزمائش مختلف طرح کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارا پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، کوئی چیز مزید آپ ایڈ کرنا چاہیں، کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. جی آج کے پورے پارے سے میں نے جو اپنے لیے سبق لیا ہے، سنس آئی ایم اے بزنس وومن، سکسیس انسان کے لیے بہت ضروری، مطلب بزنس کے اندر ہو کسی بھی اس میں، دنیا کی سکسیس کے لیے ہم لوگ بہت پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ آف پارا یہ بتا دیا کہ فلاح پا گیا وہ مومن جس نے نماز پڑھی خشوع خضوع کے ساتھ.
تو مجھے اس بات نے بہت انسپائر کیا کہ جب ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں اور نماز میں خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں تو پورا ہمارا فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے اور ہماری نماز بہت اچھی بہترین ہوتی ہے. جس طرح سے ایک بزنس کے لیے بھی آپ اپنے فوکس کے ساتھ پورا اپنا بزنس کو کمٹمنٹ کے ساتھ پورا کرتے ہیں, تو کوئی بھی چیز کی سکسیس کے لیے اس کو کمٹمنٹ کے ساتھ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جب ہم اللہ سے جڑیں گے اور اس کے قرآن سے جڑیں گے تو ہمیں نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کا بھی وہ ہوگا. اور مومن کے لیے اٹموسٹ اسٹرگل ہے اور وتھ فوکس اینڈ وتھ کمٹمنٹ, کیونکہ کوئی بھی بزنس کے لیے ایک رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا, تو پھر ہم اللہ کی دی ہوئی کتاب کو کس طرح سے رسپانسبلٹی سے نہیں لیں, لائک جو انہوں نے احکامات دے دیے ہمیں تو وہ ہمیں پورے کرنے ہیں, اور اس کو پورے کرنے کے لیے ہمیں جو ہے لوگوں کو فیئر نکالنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا فیئر ہمارے اندر آنا چاہیے, جو کہ ایک تقویٰ کا اور ایمان کا لیول. اور جو نور کی بات ہوئی وہ بھی بہت ہی مطلب بہترین بات تھی کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت آپ کا دل جب بیسکلی ہمیں پیور ہارٹ لے کے جانا ہے نا, تو پیور ہارٹ کے لیے ہمیں سب کو معاف بھی کرنا ہے, درگزر بھی کرنا ہے, تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کریں گے. تو ساری چیزوں کا ایک کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں سارا بتا دیا ہے کہ نماز, زکوٰۃ, تزکیہ اینڈ اسٹرگل اینڈ فوکسڈ وتھ رسپانسبلٹیز. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ سم اپ فار می. میں اپنی اصلاح کروں گی اس کو دیکھ کے جہاں میں لیکنگ ہوں, بیکاز ایوری بڈی نوز کہ کہاں وہ لیک کرتا ہے. صحیح, یہ تو ریمائنڈر ہوتا ہے دراصل. بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں, ہم جانتے ہوتے ہیں, لیکن پھر انسان ہونے کے ناطے بھول جاتے ہیں یا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں. یہ پڑھنا ہمارے لیے یاد دہانی اور سبق کا ذریعہ ہوتا ہے. جی آج ماشاءاللہ جو قرآن پاک آپ نے بیان کیا اس میں جو سب سے بیوٹیفل آیت جس نے مجھے بہت انسپائر کیا وہ آیت نور, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو اس پوری کائنات کا نور بتایا گیا. اور یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو اگر ہم سمجھ جائیں, یعنی دنیا میں چیزوں کو دیکھنے کے لیے, فزیکلی پرسیو کرنے کے لیے ہمیں آرٹیفیشل لائٹس ریکوائرڈ ہیں یا سورج کی روشنی چاہیے, لیکن اس دنیا کی ایک اور حقیقت ہے جس کو انسان کسی بھی طریقے سے نہیں پا سکتا, اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے, انسان کو یہاں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے, اس کو وہ کیا خاص کام کرنا ہے جس کی وجہ سے اس کو کریٹ کیا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے تقریباً 5000 سال تک دنیا کے بہترین دماغ ان تمام سوالات کا جواب پانے کی کوشش کرتے ہیں, اینڈ فائنلی انہوں نے اپنی ناکامی کا اظہار بھی کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دنیا کی حقیقت اس وقت تک ہم نہیں جان سکتے جب تک کہ قرآن پاک کا نور اور سنت کا نور ہم نہ جانیں. یہ وہ روشنی ہے جو کہ ہمیں انیبل کرتی ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کو ہم جانیں. جیسے کہ آپ نے پارے کے بالکل کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمام انسان ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنائے گئے ہیں, آزمائش بنائے گئے ہیں. بظاہر حقیقت سے دیکھا جائے, آنکھوں کی روشنی سے دیکھا جائے تو لگتا ہے بڑی تکلیف دہ چیز ہے, لیکن جب قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے صبر کا امتحان لیا ہے. اور دراصل یہی وہ چیز ہے, یہی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے, یہی وہ انلائٹمنٹ ہے جو کہ قرآن و سنت کے بغیر نہیں آ سکتی. تو مجھے آج یہ بات بہت کلیئر ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا جو اصل ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا نور اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی ہے. شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی بہترین سمجھ عطا فرمائے, اس کے بہترین حصے پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو بہترین انجام عطا فرمائے. آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. 19واں پارہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے, یعنی اس بات سے ڈرتے نہیں, اس کی امید نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہمارے پاس فرشتے بھیجے جائیں. یعنی اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا ہے, ہمارے پاس کسی فرشتے کو بھیجا جانا چاہیے تھا. یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں, وہ کسی انسان یا فرشتے کو بھیجنے کی بجائے براہ راست
ہم سے کلام کرے اور ہم اس کو اپنے سامنے دیکھیں پھر ہم مانیں گے. فرمایا بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئی اپنی سرکشی میں کہ یہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں اور اتنے بڑے بڑے مطالبے کرنے لگے. یہ سراسر تکبر کی علامت ہے، ورنہ جس شخص کو ہدایت سے دلچسپی ہو اس کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ اسے یہ بتایا جائے کہ فلاں شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے اور اس کے اندر وہ ساری علامتیں اور نشانیاں موجود ہوں اور اس سے انسان پہچان لے کہ یہ شخص عام لوگوں کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. پھر فرمایا یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ فرشتے دیکھ لیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہ ہوگا. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے پناہ بخدا، یعنی یہ سب اب ہم نہ ہی دیکھیں تو اچھا ہے. کس دن دیکھیں گے؟ سب سے پہلی ملاقات جو انسان کی فرشتوں سے ہوگی وہ موت کے وقت. انسان موت کے وقت، اور ہر انسان چاہے کوئی نیک ہے یا بد، فرشتوں کو براہ راست دیکھ لے گا. اگر وہ نیک ہے تو عمدہ فرشتے آئیں گے، اور اگر وہ مجرم ہے، گناہگار انسان ہے، تو بھیانک فرشتے آئیں گے جو بہت اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کریں گے اور اس کو ماریں گے اور ڈانٹیں گے. اس سے اس شخص کی روح جسم میں بھاگنا شروع کر دے گی اور وہ نکلنا نہیں چاہے گی، کیونکہ انہیں سمجھ آ جائے گی کہ اب ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانے والا ہے. لیکن وہ انسان بچ کے کہیں بھی چھوٹ کے جا نہ سکے گا، وہ سختی سے اس کی روح نکال کر لے جائیں گے. تو فرمایا یہ فرشتوں کی ملاقات کی باتیں کرتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس جب فرشتے آئیں گے تو وہ کسی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کسی قوم پر عذاب آئے تو وہ فرشتے لے کر آتے ہیں. کہا کہ اگر وہ فرشتے آ گئے ان کی سرکشی، ہٹ دھرمی اور کفر کی وجہ سے ان پہ عذاب لے کر، تو بھی ان کے لیے وہ اچھا دن نہیں ہوگا. اس دن یہ کہیں گے کہ یہ ہمیں نظر نہ ہی آتے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. یعنی کوئی بھی عمل اگر ایمان کے بغیر ہو، اخلاص کے بغیر ہو، تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح اڑا دیں گے جیسے خاک کے باریک ذرے ہوتے ہیں، دھول جس کو کہتے ہیں. دھول ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں یا اس کی مٹی کو اکٹھا کرنا چاہیں تو بھی ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، بہت ہی باریک ذرے ہوتے ہیں وہ. تو اسی طرح ان لوگوں کے بڑے بڑے اعمال بالکل خاک بن جائیں گے. یہ تو خیر ان مجرموں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے. اسی لیے وہ لوگ جو چھپ کر غلط کام کریں، قیامت کے دن ان کی نیکیاں بھی دھول بنا کر اڑا دی جائیں گی، کیونکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے. لوگوں کے بیچ میں ہوتے تو دکھاوے کے کچھ اچھے کام کر لیتے، لیکن اکیلے ہوتے تو برے کام کرتے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر آئیں گے. یعنی انہوں نے بڑے بڑے نیک کام کیے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا. خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے. یعنی جہاں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا چھپ کر غلط کام کریں گے. اس کے برعکس اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، بس وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں، اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. حشر کے میدان میں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کا معاملہ کیا جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اس دن بہت آرام کی جگہ ملے گی. ویسے تو حشر کا دن ہر شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوگا، جتنا جتنا جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کے اوپر حالات گزریں گے. لیکن صرف مجرم ہی نہیں پریشانی میں ہوں گے، بلکہ کچھ لوگ جو نیک ہوں گے وہ بھی پریشان ہوں گے، لیکن ان کی پریشانی بہت تھوڑی دیر کی ہوگی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کا عظیم الشان اور خوفناک دن مومن کے لیے بہت ہلکا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، اور فرض نماز پڑھنے میں 10 منٹ لگ جاتے ہیں، تو بس اتنی دیر کے لیے ان کو تکلیف محسوس ہوگی اور پھر وہ اس سے پار ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے، یعنی جیسے بادل آتے ہیں تو بارش اترتی ہے، اسی طرح بادل آئے گا اور فرشتے اترنا شروع کر دیں گے۔ سوچئے کیا منظر ہوگا اس دن۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ آج دنیا میں تو انسان اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اپنے طریقے ایجاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس دن انسان اس بات کی حسرت اور تمنا کرے گا کہ کاش رسول کی پیروی کی ہوتی، کیونکہ جو لوگ رسول کی پیروی دنیا میں نہیں کریں گے قیامت کے دن وہ ان کے پاس حوض کوثر پہ نہیں پہنچ سکیں گے، یا دین میں اگر انہوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے تو ان کی راہیں بھی الگ ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، ہائے میری کم بختی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے انسان کو دوستی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ کن لوگوں سے وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ وہ اپنے تعلقات رکھتا ہے، کیونکہ جیسے وہ لوگ ہوں گے ویسے ہی اس کے اوپر اثر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور راستے تمہیں متفرق کر دیں گے، یعنی ادھر ادھر ہو جاؤ گے، میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ راستے کی طرف آ جاؤ، تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا، میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں، یہ لوگ دور ہو جائیں، یعنی وہ آپ کے ساتھ نہ ہوں گے، اور انسان اس وقت اپنا ہاتھ کاٹے گا، یعنی سخت ندامت اور سخت اپنے آپ پر غصہ کرے گا کہ میں نے غلط دوستی کیوں اختیار کی، اس کے بہکانے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی، کیونکہ بعض اوقات انسان کا دل اگر نرم بھی پڑتا ہے نا کہ میں کوئی اللہ کے راستے میں اچھا کام کروں، عبادت کروں یا صدقہ خیرات کروں یا کسی کی مدد کروں، تو انسان ہمیشہ اپنے منصوبے، اپنے پروگرام اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر اچھے دوست ہو تو اسے انکریج کرتے ہیں، ہاں بھی تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے، گڈ لک، اچھا ہے، جاؤ کرو، لیکن اس کے برعکس اچھے دوست نہ ہو تو وہ اس کو روک دیتے ہیں کہ اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اچھا فلاں کی مدد کرو گے، وہ تو ہٹا کٹا ہے، اس کی مدد کی ضرورت نہیں۔ تو اچھے لوگ انسان کو اچھے کاموں میں مدد دیتے ہیں اور برے لوگ اچھے کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو اس لیے یہاں وہ صاف وجہ بتائے گا کہ اس کا بہکانے میں آ کے میں نے نصیحت نہیں مانی تھی جو میرے پاس آئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تم کسے اپنا دوست بنا رہے ہو۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، یعنی سب سے بڑا دشمن تو انسان کا پھر شیطان ہے کہ جو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کے صدقے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بندے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ تم نے نہیں کرنا۔ کئی قسم کی تعویلیں اس کے اندر ڈالتا ہے، کہ خوف ڈالتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اور طرح طرح کے وسوسے کہ پتہ نہیں جس کو دے رہے اس پہ لگے گا بھی کہ نہیں، فلاں مستحق نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان بالکل بخل کرتا ہے۔ اور رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا یا نشانہ تضحیک بنا لیا تھا، کیونکہ مہجور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے دونوں معنی، چھوڑنے کے معنی میں ہو
تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کی شفاعت کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ امت نے کیا کیا. تو اگر امت نے قرآن سے دوری اختیار کی تو وہ اس کی گواہی دیں گے، اور اگر کچھ لوگوں نے قرآن کا مذاق اڑایا تو وہ اس کے بارے میں شکایت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اس کے ذریعے کتنے لوگوں کو پست کرتا ہے. اور خاص طور پر یہاں ان قومی کی بات آ رہی کہ میری قوم، میرے لوگ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا. ان کو بڑا اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کیوں اترتا ہے، ایک ہی کتاب دے دی جاتی اور ہر ایک پڑھ لیتا. ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں. یعنی تھوڑا تھوڑا ہے، جیسے ہلکی ہلکی بارش آتی ہے جذب ہوتی چلی جاتی ہے، پھر مزید ضرورت کے مطابق، تو اس سے موسم خوشگوار رہتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب عرصے تک بارش نہیں ہوتی، پھر اچانک بہت زیادہ ہوتی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بعض اوقات کتنی مشکل کا ذریعہ بھی ہو جاتی. اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. یعنی یہ نہیں کہ شروع سے آخر تک بس ایک ہی عبارت ہو، بلکہ مختلف صورتیں ہیں، اس کے مختلف حصے ہیں، مختلف طرح کے مضامین ہیں. اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا. یعنی ان کے اعتراض یا سوال کا جواب اچھے طریقے سے آپ کو سجھا دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی، روز محشر کافروں کو ان کے چہروں کے بل کس طرح جمع کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ ذات جس نے انہیں دنیا میں 2 پاؤں پہ چلایا، اسے اس پر قدرت نہیں کیا کہ قیامت کے دن انہیں چہرے کے بل چلائے؟ قتادہ نے کہا ضرور ہے ہمارے رب کی عزت کی قسم، بے شک وہ منہ کے بل چلا سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان اپنے ناک کو گھسیٹ گھسیٹ کے اور ماتھے کو زمین پہ لگا کے پھر چلے گا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پہ لگایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی. ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی. کون سی بستی؟ قوم لوط. کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں. کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کے بھیجا؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا حکم کیا، وہ یہ دیکھتا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق جیتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی. یعنی انسان باہر کے معبودوں کو کیا پوجے گا، وہ سب سے بڑا تو اپنے اندر کے بت کو پوجتا ہے، کیونکہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے.
باہر کے لوگوں سے تو پھر بھی انسان مقابلہ کر لیتا ہے، اپنے اندر سے مقابلہ مشکل ہوتا ہے. اسی لیے جو لوگ اپنے آپ سے لڑنا جانتے ہیں، اپنی غلطی دیکھنا جانتے ہیں، انہیں دوسروں سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ اپنے قصور کو جان کر اپنی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں. لیکن انسان کا نفس ایسی ایسی چالیں چلتا ہے کہ اپنی غلطی نظر نہیں آنے دیتا، اور اس پر وہ فوراً تعویل کا پردہ ڈال کر دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈنے لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے میں غلط کر رہا ہوں، حالانکہ بڑی غلطی خود اپنے اندر ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہوتی. کیونکہ انسان اپنے نفس کو تو پوچھ رہا ہوتا ہے، اس کو تو تبکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں تم تو سب ٹھیک ہی کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے. کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ ایسے شخص کو کوئی سمجھا نہیں سکتا جو اپنی من مانی کرنا چاہتا ہو. کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ جو اپنی خواہشات کے گھوڑے پہ چڑھا ہوا ہو وہ کسی کی بات نہیں سنتا. یہ تو جانوروں کی طرح ہے، کیونکہ جانور بھی خواہشات کے لیول پہ جیتے ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے کھا لیتے ہیں، اور باقی شہوانی خواہشات ہوتی ہیں ان کی. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی کام کاج نہیں ہوتا، نہ کوئی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں یہ لوگ، یعنی بھیڑ بکریوں کی طرح، بلکہ ان کو بھی کچھ تو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، دن کیسے گزارنا ہے. ان لوگوں کے سامنے کوئی منزل نہیں، کوئی مقصد نہیں، اور صرف اتنا پتا ہے کہ اپنی خواہشات کیسے پوری کرنی. پھر فرمایا، الم تر الی ربک کیف مد الظل، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، تاکہ تم دن میں اپنے کام کاج کر سکو. رات کو ایک طرح سے ساری لائٹس آف کر دی تاکہ تم آرام کرو. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کے بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو بار بار ہم ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، یعنی بار بار یہ بارش ان کے سامنے برستی ہے، بادل آتے ہیں، سب دیکھتے ہیں تاکہ انہیں کوئی نصیحت آئے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو. مگر اکثر لوگ کفر و ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو، اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. اب یہاں قرآن کے ساتھ بہت بڑے جہاد کی بات کی جا رہی ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انتہائی کوشش کرو، اور اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو، یعنی ہر چیز سے زیادہ محنت، کیونکہ جہاد کہتے ہیں بڑی محنت کو، بڑی کوشش کو، اور اس کے آگے کبیرہ آ گیا تو بہت ہی بڑی کوشش. یعنی قرآن مجید کو عام کرنے کے لیے چھوٹی موٹی کوششیں نہیں کافی ہوں گی. آپ سوچئے کہ اگر ہم اس بات کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے ارد گرد کا کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جو قرآن سے محروم ہو، تو اس کے لیے کتنی محنت، کتنی پلاننگ، کتنی کوشش اور کتنا سرمایہ درکار ہوگا، پھر یہ کام ہو سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو جہاد کبیر کے لیے سارے ذرائع اور سارے وسائل استعمال کرنے چاہیے، پرنٹ میڈیا بھی، الیکٹرانک میڈیا بھی، زبانی بھی، ملاقات کر کے بھی، بک فارم میں بھی، مختلف طریقوں سے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور آپ کے بعد آپ کی امت کی ذمہ داری ہے کہ ہر طریقے سے اس کتاب کو آگے پہنچایا جائے. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی کہ کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑی جائے کہ جہاں تک یہ کتاب یا اس کا پیغام نہ پہنچے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام ہے ساری انسانیت کے نام. اور ان تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ پروفٹ کے بعد آپ کی امت کی ذمہ داری. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے،
ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ اور شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روک رہی ہے. یعنی بعض اوقات سمندر میں ایسی جگہ نظر آتی ہیں جہاں دو رنگ کے پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں گڈمڈ نہیں ہوتے، یا اسی طرح میٹھا اور کھاری پانی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. یہاں اب کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے دو دو پہلو ہیں. جیسے انسان کے لیے دیکھنے کی چیزوں میں پانی کے دو رنگ، یا یعنی کہ دو مختلف چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اسی طرح انسانوں کے رشتوں میں دو مختلف طرح کے رشتے، ایک سسرالی اور ایک جو ہے نسب کا، یہ دونوں اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن ان دونوں کو انسان ساتھ لے کر چلے تو اس میں انسان کی کامیابی. لیکن عام طور پر انسان ایک کی طرف جھک جاتا ہے اور دوسرے کا حق ادا نہیں کرتا. فرمایا تیرا رب بڑی ہی قدرت والا ہے. اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ جو اچھا کام کرے ان کو خوشخبری دیں، جو برا کرے ان کو خبردار کریں. ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مال نہیں چاہتا. میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے اور کبھی نہیں مرنے والا. لیکن انسان کی کمزوری کیا ہے عام طور پر؟ کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کا سہارا لیتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ان کو اپنا رازق سمجھ لیتے ہیں. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سہارا ایسا سہارا ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں، اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، کہ اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. رحمان، اس کی شان کسی جاننے والے سے ہی پوچھو کہ کون ہے وہ. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی کفار مکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت سے ناواقف تھے. کیا بس جسے تو کہہ دے ہم اسی کو سجدہ کرتے رہیں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح کفار مکہ کہتے تھے یہ رحمان کیا ہوتا ہے. یعنی کس قدر ناشکری کی بات ہے کہ انسان اپنے رب کو ہی نہ پہچانے. انسان جس چیز سے دلچسپی رکھتا ہے، جس چیز سے اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کی تو گہرائیوں میں جا کے اس کے ہر معاملے کو پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے ایک ایک پہلو کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اتنا حق بھی نہیں کہ بندے اس کو جانے، اس کو پہچانے، صرف اس کے نام نہیں اس کے صفات کو بھی جانے؟ تو یہ چیز بندے کے حق میں درست نہیں. پھر فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بہت بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے کہ کس طرح اس نے انسان کی ضروریات کو پورا کیا. دن کو وہ لائٹ دی جو جتنے وولٹ ہمیں چاہیے تھے، اور رات کو ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی، اور وہ بھی چند راتوں کو زیادہ اور باقی کم. اور چاند کا گھٹنا اور بڑھنا بھی دراصل
اللہ सुब्हानहू तआला की निशानियों में से एक अजीम निशानी वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे का जानशीन बनाया, एक के बाद एक आता है रेगुलरली, कभी उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा। हर उस शख्स के लिए इसमें निशानी है जो सबक लेना चाहे या शुक्रगुजार होना चाहे, यानी हर शख्स अपने अपने मिजाज के मुताबिक इन चीजों से सबक लेता है, यानी गफलत से बेदार हो जाता है अगर वो चीजें उसको वाकई सही मानों में नजर आ रही। मसला आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरज को देखा था तो कितना बड़ा सबक लिया, चांद को देखा, तारे को देखा तो कितनी बड़ी हकीकत पे पहुंच गए कि ये खुदा नहीं हो सकते क्योंकि ये डूब जाते हैं। तो इसी तरह बाकी लोग भी अपने अपने एतबार से इन चीजों से सबक ले सकते हैं अगर वो इनमें गौर व फिक्र करें, और इसी की दावत दी जा रही है कि जो शुक्रगुजार होना चाहेगा उसके लिए इन निशानियों में बड़े सबक हैं। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के असली बंदे वो हैं जो जमीन पर नरम चाल चलते हैं और जाहिल उनके मुंह आए तो कह देते हैं तुमको सलाम हो। यहां अल्लाह ताला के प्यारे बंदों की कुछ खूबियां बयान की जा रही हैं कि उनकी शख्सियत कैसे होती है। अब जो चाल है इंसान की वॉक, वो उसकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करती है कि वो कैसा इंसान है, क्योंकि चाल सिर्फ 2 कदमों से चलना नहीं होता, इंसान की सोच भी उसमें इन्वॉल्व होती, और जिस तरह का आपका मूड होता है उसी तरह की आपकी चाल भी हो जाती। तो ये एक निशानी है किसी भी इंसान के मिजाज की या उसके अखलाक या उसके किरदार को जाहिर करने की। तो जो रहमान के बंदे होते हैं उनकी चाल में आजिज़ी होती है, सुस्ती नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल में आजिज़ी तो थी लेकिन सुस्ती न थी। और फिर जाहिल जब उनसे बात करें तो कह देते हैं तुमको सलाम हो, यानी वो उनसे झगड़ते नहीं, बहसे नहीं करते, गालियों का और उनके बहतानों का जवाब नहीं देते, उनके मुकाबले में वैसे बेहूदगी इख्तियार नहीं करते, बल्कि आसान तरीके से उनसे एक तरफ हो जाते हैं। जैसे कि सूरत अल-क़सस में भी आता है कि जब वो कोई बेहुदा बात सुनते हैं तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं भाई हमारे अमाल हमारे लिए, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, सलाम है तुमको, हम जाहिलों के मुंह नहीं लगते। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो जो अपने रब के हुजूर सजदे और क़याम में रातें गुजारते हैं, यानी अपनी नींद तोड़ के उठना और रात की तन्हाइयों में अल्लाह के हुजूर खड़े होकर इबादत करना, ये उसी के हिस्से में आ सकती है जो वाकई संजीदा हो, अल्लाह से मोहब्बत करता हो और अल्लाह का सच्चा वफादार हो। वरना नींद जैसी प्यारी चीज इंसान के लिए छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात के वक्त नमाज अदा करता हो यानी तहज्जुद, फिर वो नींद आने की वजह से ना पढ़ सके, यानी किसी दिन बीमार हो या सोता रह जाए, तो अल्लाह उस शख्स को नमाज का अजर और सवाब अता फरमाएगा और उस शख्स का सोना और आराम करना सदका बन जाएगा। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, जो दुआएं करते हैं ए हमारे रब जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले, उसका अजाब तो जान का लागू है, वो तो बड़ा ही बुरा मुस्तक़र और मकाम है, बदतरीन ठिकाना है, वो कोई रहने की जगह तो नहीं। थोड़ी सी धूप ज्यादा हो जाए, गर्मी ज्यादा हो जाए तो इंसान बेचैन हो उठता है, कहा ये कि कोई आग की अंगीठी में जा बैठे। जो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं ना बुखल करते हैं, यानी वो एतदाल के साथ अल्लाह के रास्ते में देने वाले होते हैं, बल्कि उनका खर्च दोनों इंतहाओं के दरमियान एतदाल पर कायम रहता है। और वो जो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं पुकारते, शिरक नहीं करते, अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक हलाक नहीं करते यानी कत्ल नहीं करते, और ना जिना के मुर्तकिब होते हैं, क्योंकि जब इंसान जिना करता है तो ईमान उसके अंदर से चला जाता है। ये काम जो कोई करे वो अपने गुनाह का बदला पाएगा, यानी शिर्क, कत्ल, जिना ऐसे बड़े बड़े जराइम हैं कि जो इसका मुर्तकिब होगा उसको सजा मिलेगी। क़यामत के रोज उसको दुगना अजाब दिया जाएगा और इसी जिल्लत में वो हमेशा पड़ा रहेगा, इल्ला ये कि कोई इन गुनाहों के बाद तौबा कर चुका हो कि मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, निहायत शर्मिंदा हो, अल्लाह से माफी मांगे,
استغفار کرے، صدقہ دے اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا، یعنی پچھلی غلط اور خراب زندگی کو آل ٹوگیدر چھوڑ دے، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. یعنی اللہ بے حد مہربان ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ انسان کے لیے قدردان ہے کہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ خواہش کریں گے کاش وہ زیادہ برائیاں کرتے. صحابہ نے کہا کیوں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں بدل دیا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر غلط کام کرنے والے کی برائی نیکی میں بدل جائے گی. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو برائیاں کرنے کے بعد اتنے شرمندہ ہوں گے اور ایسی توبہ کریں گے کہ ان کی برائیاں پھر نیکیوں میں بدل جائیں گی. لیکن اس کے لیے سچی توبہ کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ انسان پھر بعد میں آہے بھرے کہ ہائے وہ کتنے اچھے دن تھے جب میں اپنی مرضی سے جو چاہتا تھا کر لیتا تھا. نہیں، انسان بلکہ شرمندہ ہو اور ان برائیوں پر اتنا نادم ہو کہ منہ بھی نہ کھولے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور کسی لغو بات پر، کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. یہ لغو کیا چیز ہے؟ ہر وہ بات، ہر وہ چیز کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے مقصد. عموماً یہ چڑیوں کے بولنے اور اسی طرح بکریوں کے بولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ایسی آوازیں ہیں کہ جو انسان کو بہت ڈسٹرب کرتی ہیں اور کوئی بھی عقل مند انسان اچھے مزاج والا اس میں دلچسپی نہیں لے سکتا. یہ اس کے لیے کوئی اچھی آوازیں، اچھا دل بہلانے والی چیز نہیں ہے. تو اسی طرح جو لوگ لغو پر، فضول قسم کی گفتگو اور بیکار باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایسی مجلسوں میں ان کا دل نہیں لگتا اور وہاں بیٹھ نہیں سکتے، بلکہ اچھے طریقے سے الگ ہو جاتے ہیں. جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کے نہیں رہ جاتے کہ جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو، بلکہ غور سے سنتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا عمل تبدیل کر لیتے ہیں. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، یعنی جنت میں ان کے لیے بلند عمارتیں ہوں گی، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، یعنی اس کو تو کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. اب کیا اگر تم نے جھٹلا دیا تو عنقریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی. یعنی اللہ کو جھٹلانے والوں کے لیے پھر انجام اچھا نہیں.